الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو شکر گزاری کرنے کی تاکید کی تھی. اور اگر کوئی انسان نعمتوں کے پا لینے کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس انسان کے ساتھ اللہ کا برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور عذاب سے دوچار لیتا ہے. جیسے سردیوں کے کپڑے اور گرمیوں کے کپڑوں کا تذکرہ ہوا تھا، رہنے کے لیے بہترین مکان کے انتظام کا بھی تذکرہ ہوا تھا، اور علاوہ ازیں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار بنا کر زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا ہی انتظار کریں. رہا معاملہ رسول کا، کہ نبی آپ کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچا دینا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، ماننا نہ ماننا ان کا کام. یہ لوگ در حقیقت اللہ کی نعمتوں کو تو پہچان رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انکاری بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ ان میں ناشکرے ہیں اور کفر کرنے والے، ناقدری کرنے والے لوگ ہیں. اب دنیا کے بعد آخرت کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ اس سے توبہ کرنے ہی کا مطالبہ ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو جمع کرے گا، چونکہ ہر ایک کے پاس اللہ نے اپنا نبی اور رسول بھیجا ہے. ہر امت، ہر جماعت، ہر قوم کے پاس وہ نبی اور رسول کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا، کیا آپ نے اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ سب کہیں گے ہم نے پہنچا دیا. پہنچانے کے باوجود اگر کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو اس کا جرم بڑھ گیا. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا، نہیں مانا تو کچھ جرم تھوڑا ہلکا ہے. ایک آدمی کو بتا دیا گیا، اس کے پاس علم آ گیا، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا جرم دوہرا ہو جائے. اس مناسبت سے کہا گیا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں. جب گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اب انسان کے پاس عذر پیش کرنے کا موقع رہے کہ نہیں رہے. تو قرآن کہتا ہے ثم لا يؤذن للذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو فیصلہ ہو گیا،
نام اعمال کی شکل میں یا انبیاء و مرسلین کے گواہی کے شکل میں۔ اب انسان کو عذر پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور ایسی مہلت بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا، اب عذر تو نہیں کریں گے، گناہ ہو گیا اب توبہ کر دیں، توبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی، عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت ہی دی جائے گی۔ فیصلہ جب ہو گیا تو جہنم میں چلو، 2-4 گھنٹہ دیری کر دو، ایسا نہیں ہوگا، فیصلہ ہوا چلنا ہی ہوگا۔ پھر وہاں جانے کے بعد سوچے کچھ دیر کے لیے عذاب میں کمی آ جائے، تو قرآن کہتا ہے لا یخفف، ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، لگاتار پے در پے عذاب ہوتا ہی ہوتا رہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اسی میدان محشر میں کچھ لوگ دیکھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دنیا میں سب کچھ سمجھ لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر انہی کی بندگی کرنا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد ان کے سامنے جھکنا ہم شروع کر دیے تھے، وہ دکھائی دے دیں گے۔ جب وہ دکھائی دیں گے یہ لوگ کریں گے کیا؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جن کو اللہ کے شریک ان لوگوں نے ٹھہرایا تھا، جب یہ لوگ ان کو دیکھ لیں گے قَالُوا رَبَّنَا، یہ لوگ کہیں گے اے اللہ هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، یہی وہ لوگ ہیں جسے ہم نے آپ کا شریک ٹھہرایا تھا، الذین کنا ندعو من دونک، کہ جنہیں ہم تیرے بالمقابل پکارا کرتے تھے، انہی کے سامنے جبین نیاز رکھا کرتے تھے، انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے، انہی کے سامنے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے استغاثہ اور فریاد کرتے تھے، یہی لوگ۔ ایسی بات ہے جب حالات پر خطر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا، اب جہنم نہیں چلنا ہے، اب جو مجرم ہے اس پر جرم کا جرم بڑھتا چلا جائے، ایک تو اپنا جرم کیا ہوا تھا، دوسروں گمراہ کیا، وہ سب لوگ بھی کہیں گے یہی لوگ ہیں، تو پناہ مانگیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ لوگ جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا، شریک ٹھہرانے والے کی باتوں کو ان کی منہ پر مارے گا اور کہیں گے بالکل تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی صحیح نہیں تھا، ہم نے تمہیں بہکایا بھی نہیں تھا، ہم نے کب کہا تم میری پوجا کرو، ہم نے کب کہا میرے سامنے سجدہ کرو، ہم نے کب کہا میرے سامنے نذرانہ رکھو، ہم تو کبھی کچھ کہا نہیں تھا۔ وہاں وہ انکار کر جائے، اس سے پہلے اس کا تذکرہ کی جگہ پر آ چکا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ دنیا میں ہم نے کسی پر اعتماد کیا تھا، ان کو دیکھنے کے بعد ہماری امیدیں بڑھ جائے گی، ہمارا کچھ کام کر دیں گے، لیکن دیکھا جائے گا وہ تو خود پریشان حال ہے، ان کے قریب جانے کی کوشش کریں گے تو اپنی دوری کا اختیار کریں گے، نہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں، برات کے اظہار کر دیں۔ تب یہ لوگ کہیں گے کاش لو ان لنا کرۃ فنتبرأ کما تبرؤوا منا، کاش کی دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا موقع ملتا، جس طرح آج ہم سے برات کا اظہار آپ کر رہے ہیں، ہم آپ سے برات کا اظہار کریں، لا تعلقی کا اظہار ہم بھی کر دیں۔ اننا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ کل قیامت میں لوگ کہیں گے اللہ یہی ہمارے کابرین ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں ہی نے ہم کو گمراہ کر دیا تھا، ہم نے ان کی پیروی کی تھی، ان کے نقش قدم میں چلا تھا، ان کا کہاں مان لیا تھا، یہ خود تو جہنم میں جا رہے ہیں، ہم کو بھی لے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی پاسداری ان کی پیروی کرنے کے نتیجے میں آج ہمارے برا حال ہے۔
پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ ان اکابرین سے متعلق اظہار خیال کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے الہی آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر زبردست لعنت و ملامت کے بوچھار کر دے۔ ایک تو خود گمراہ ہوئے، اس کی سزا ملنی چاہیے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ہماری سزا بھی اس کو ملنی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ جب شریک ٹھہرانے والے لوگ جن کو شریک ٹھہرائے جائیں گے ان کے بارے میں اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، یہی وہ ہے جن کو اے اللہ تیرے سوا ہم نے پکارنا شروع کیا تھا، تو پھر وہ لوگ جن کو ٹھہرایا گیا تھا شریک وہ کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمارا تمہارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کب تم سے کہا، ہم تو اپنے حالات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ہم تمہارے بارے میں کیسے کچھ کہنا شروع کر دیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس دن لوگ اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیں، وہ اللہ اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب تیرے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن کو دنیا میں اللہ کے بالمقابل معبود بنا لیا تھا وہ سب ان کی نگاہوں سے آ گئے۔ ایک وقت میں تو دکھائے جائیں گے، امید کچھ بدھے گی، اسے رشتہ ناطہ جوڑتے ہیں، چاہے سفارش کر دیں گے، لیکن جب ان کے حالات پھر خراب ہو جائیں گے تو وہ خود دوڑ ماریں گے وہاں سے، تو بھاگ جائیں گے، ایسے ان کا اتا پتہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ کے ساتھ جن جن کو لوگوں نے اپنی جانب سے بڑھا چڑھا کر بنا کر کے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا جو کافر ہو، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکنا شروع کیا، ایک تو خود کافر ہے، دوسرا کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کو روکتے ہیں، تو جرم ہوا۔ قرآن کہتا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں۔ ایک تو کفر کے نتیجے میں، دوسرا ایمان سے روکنے کے نتیجے میں، یہ سزاؤں کے مستحق ہوں گے، تو ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ عذاب پر عذاب ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ بما كانوا يفسدون، اس لیے کہ بڑے فسادی ہیں، وہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ گویا کفر کرنا یہ خود فساد ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی فساد ہے۔ ان ڈبل فسادی ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے عذاب میں اضافہ در اضافہ کرے، بڑا چڑھا کے عذاب دے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ بنا کے کھڑا کریں، وجینا بکا شہیدن علی ہؤلاء، اور اے نبی ان لوگوں پر پھر ہم آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں۔ مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے دوسرے سپارے میں بات آ چکی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اچھے برے انسانوں کو جمع کرے گا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی حاضر ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ کر دیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو انبیاء مرسلین کہے گا ہماری یہ قوم کے لوگ ہیں، ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔
تو وہاں کچھ ایسے ہٹ دھرم قوم بھی ہوں گی جو اللہ کو نبیوں کو جھٹلائیں کا نہیں، بالکل نہیں، ہمارے پاس تو آئے نہیں تھا۔ اس وقت میں ان نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نبی کہیں گے ہاں گواہ ہمارے پاس ہے، ہمارا وکیل صفائی بنا کر امت مسلمہ کے افراد کو پیش کیا جائے، وہ گواہی دیں گے۔ پھر ان نبیوں کی قوم کی جانب سے اعتراض ہوگا کہ امت مسلمہ سب سے بعد میں آئی ہے، ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، تو ہمارے خلاف گواہی کس طرح دیں گے؟ پھر ان کی گواہی کا اعتبار کیسے ہوگا؟ تو صحابہ کرام ہو کہ ائمہ مجتہدین ہو کہ محدثین ہو، عام صلحاء اور صالحین ہو، شہداء اور صدیقین ہو، نیک لوگ امت مسلمہ کے ان کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو گزشتہ قوموں کی جانب سے ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا، یہ لوگ وہاں تھے نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا آپ نے گواہی کیسے دی؟ کہیں گے کہ ہمارے رسول نے اس بات کی شہادت و گواہی دی تھی کہ گزشتہ زمانے میں تمام نبیوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک کما حق کو پہنچا دیا تھا، تو ہم اسی گواہی کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں کہ ہماری کتاب میں قرآن میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ ثابت ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب ان امت مسلمہ کی گواہی کی تائید کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گواہ بنا کر پیش کیا جائے۔ اسی قرآن نے کہا جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ بنا کر اٹھائیں گے، اور ہم اے نبی آپ کو ان گواہوں پر گواہ بنائیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس آیت سے امت محمدیہ کے مناقب اور فضائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبیوں کے حالات زندگی پر جو پریشان کن معاملات وقتی طور سے ان کی امتوں کی جانب سے آئیں گے، ان کی صفائی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کو یہ شان بخشا جائے گا، یہ اعزاز دیا جائے گا اور یہ فضیلت دی جائے گی کہ گزشتہ نبیوں کی تائید کے طور پر امت مسلمہ کے افراد کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے الہی یہ سارے تیرے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کے سامنے تیرے پیغام کو کما حق کو پہنچا دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا ظاہر بیان ہے، مراد قرآن ہے۔ جس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے بڑی صفائی سے بیان کیا ہے، کوئی لگائی لپٹائی والی بات اس میں نہیں ہے، کلیئر کٹ گفتگو کی ہے۔ شرک ہے تو شرک ہے، کفر ہے تو کفر ہے، نفاق ہے تو نفاق ہے، اور ایمان ہے تو ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملی جلی سرکار ہے، پورے طور سے قرآن مقدس نے صفائی کے ساتھ کسی مسئلے کو اجاگر کیا۔ اور باقی اگر کوئی چیز رہ بھی گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ شارح قرآن بنا کر یا شارح فرقان بنا کر یا اس کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں کے نام جو پیغام اترا ہے اس پیغام کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس مناسبت سے قرآن بھی ہر چیز کا واضح بیان کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث بھی سارے مسائل کی تفصیلات موجود ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، ساتھ ساتھ فرمایا یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ورحمہ اور رحمتوں کا مخزن و خزینہ ہے، وبشرا بشارت و خوشخبری سنانے والی چیز ہے۔ کس کے لیے؟ للمسلمین، جو فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسے قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، اور قرآن کے پڑھنے یا قرآن مجلسوں میں شرکت کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں کا برکھا بھی برستا ہے، اور پھر رحمت و ہدایت کے مل جانے کے بعد
انسان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے مہمان بننے والے ہیں، جہاں ہر طرح کی آسائش و آرام ہے اور کسی قسم کی تکلیف سے آپ کو گزرنا نہیں پڑے گا۔ وبشرا للمسلمین، فرما برداری کرنے والے یعنی مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا سامان۔ اندازہ لگائیے، قرآن کو اللہ نے تبیان لکل شیء کا، ہر چیز کا ظاہر بیان ہے، جنت سے متعلق ہو کہ جہنم سے متعلق ہو، دنیا سے متعلق ہو کہ آخرت سے متعلق ہو، اچھائی سے متعلق ہو کہ برائی سے متعلق ہو۔ قرآن نے ایسی تفصیل بیان کی ہے کہ جس میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہیں رہتا اور شک و شبہ کو گنجائش نہیں رہتی۔ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے کسی مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر کہیں اللہ کے منشا و مراد تک انسان کا ذہن نہیں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شرح کرنے والا اور اس کی تفسیر و تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو قرآن و حدیث کے مجموعے سے سارے مسائل نکھر کر سامنے آیا۔ اب اگر کوئی انسان قرآن کا انکار کرتا ہے وہ بھی کفر سے دوچار ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان صحیح حدیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ بھی ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہو کہ حدیث ہو، ہدایت کے سرچشمہ ہے، رحمت کا منبع و خزینہ ہے، اور بشارت و خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ماننے کے لیے تیار ہو۔ مسلم فرما بردار، صرف نام تو مسلمان نہیں ہوتا بلکہ فرما برداری اس کی گھٹی میں ملائی جاتی ہے، چاہے اس کے خلاف ہو چاہے اس کی موافقت میں ہو۔ جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے حکم آ گیا تو فوراً گردن جھکا لیا۔ جس کی شان اور پہچان قرآن نے بتلائی ہے، سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور اے اللہ ہم نے مان لیا۔ سنا اور گردن جھکا دی یعنی ماننے کے لیے تیار ہو۔ تو جو انسان ماننے کے جذبے کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس کی رحمتوں کے سمندر میں نہاتا ہے، ایسے انسانوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ دنیا میں اگرچہ تمہیں تکلیف پہنچی ہوگی لیکن آخرت کی زندگی تمہاری سرخرو ہوگی اور اچھی زندگی تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو زندگی کے تمام در شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہوئے صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق